بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 ایسی عورتیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کے قبول و عدم قبول کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بدعتوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی۔ ہاں، البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کا معیار اور کسوٹی بتا دی ہے کہ عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، عمل عین سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ نیکیاں قبول یا مسترد ہونے کی علامات اور ہدایت کے عنوان پر ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے سعادت حج پانے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے جدوجہد ازبز ضروری ہے۔ چنانچہ عدم ایمان کے باعث کفر اور منافی کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، البتہ انہیں دنیا میں پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع سنت لازمی امور ہیں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصود اور مطلوب صرف رضا الہی ہو، جس کے لیے نیت بنیادی کردار کی حامل ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقویٰ، تسلسل کے ساتھ نیکیاں، نیکی کے لیے دلی رغبت، نیکی پر ثابت قدمی اور انسانی اعضاء کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامت میں سے ہے۔ اگر انسان کو ابدیت کی حقیقی معرفت مل جائے تو اسے اپنی ساری زندگی کی عبادات بھی ہیچ نظر آئیں۔ اسی لیے تو عظیم ترین عبادات کے بعد بھی استغفار سنت نبوی ہے، اور مومن کبھی بھی اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرتا بلکہ اللہ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے۔ شکر کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ دوسری جانب شرک، ریاکاری، نیکی کے عوض دنیاوی مفادات کا حصول، حالت ارتداد میں موت، دین سے نفرت، اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار، غضب الہی کا موجب بننے والے اعمال کرنا، منافقت، ہر ڈھرمی اور انات کی بنیاد پر سنت سے تصادم، اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر فوقیت دینا، اپنی پارسائی پر گھمنڈ، نجومی کے پاس جانا، عصر کی نماز ترک کرنا، حقوق العباد تلف کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، غیر شرعی مقصد کے لیے کتا پالنا اور شراب نوشی سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر ماری جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں اور جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، وہ جنت تک انہیں پہنچا دے، کیونکہ وہ ایسی عورتیں جو نماز خوب پڑھتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں اور ایک روزہ نہیں چھوٹتا، لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں اسلام نے ہم کو دی ہیں، پہلی ہے حقوق اللہ، دوسری ہے حقوق العباد۔ پہلے اللہ کے حقوق، بعد میں بندے کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں، کیونکہ حقوق اللہ میں کسی ایک حق کی پامالی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق میں پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے، جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی یہ نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی، حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات،
कानों के ऊपर भी नहीं जाती। गुलाम मालिक की इजाज़त के बगैर दौड़ गया। अगर वह जाकर तहज्जुद भी पढ़ेगा लेकिन उसकी कोई भी नमाज या इबादत कबूल नहीं होगी। ऐसी औरत जो अपने खावंद को नाराज़ करके रात गुजारती है, उसकी भी नमाज कबूल नहीं की जाती। और ऐसा इंसान जो लोगों को नमाज तो पढ़ाता है लेकिन लोग उसकी अमामत पर खुश नहीं हैं, पसंद नहीं करते। शर्त ये है कि कोई शरई सबब हो, वैसे मिजाज की बात ना हो। ऐसा इंसान अगर किसी सबब की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते, ऐसे इंसान की नमाज भी कबूल नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की ना नमाज कबूल होती है और ना कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर 1, भागे हुए गुलाम की जब तक कि अपने मौला के पास ना आ जाए और उनके हाथ में अपना हाथ ना दे दे। नंबर 2, ऐसी औरत जिससे उसका शोहर नाराज़ हो। नंबर 3, मस्त शराबी कि जब तक शराब का असर ख़त्म ना हो जाए। इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं, मर्द औरत पर निगरान है और औरत इसकी मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शोहर ही है। वालिदैन के हक़ पर शोहर का हक़ गालिब हो गया। अगर मज़हब में किसी को सजदा ताज़ीमी की इजाज़त होती तो औरत को होती कि वो शोहर को सजदा करे। हदीस पाक में है, औरत के लिए उसका शोहर जन्नत या जहन्नुम है, क्योंकि उसके हक़ को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक़ हो, भला उसको नाराज़ कैसे किया जा सकता है। फिर खुदा ने जिसे रफ़ीक़े हयात बनाया है, ज़िंदगी भर का साथी और मावन बनाया हो, दुनिया में जिसके बगैर गुजारा नहीं, उसे कैसे नाराज़ रखा जा सकता है। इसलिए अगर शोहर नाराज़ हो जाए तो उसे राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर दुनिया और आखिरत में नुकसान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिग़ा औरत की नमाज सर ढांपे बगैर कबूल नहीं होती। इस हदीस में नमाज के दौरान सर ढांपने का हुक्म है। चनाचे अगर औरत दौरानी नमाज सर ना ढांपे तो उसकी नमाज नहीं होती। औरत को नमाज में हाथ, पाँव और चेहरे के अलावा बाकी सारा बदन ढकना ज़रूरी है। सीना बंद ज़रूरी नहीं, इसलिए ऐसे बारीक कपड़ों में जिनसे बदन झलके नमाज नहीं होती। जो कपड़े ऐसे बारीक हों कि उनके अंदर से बदन नज़र आए, उनसे नमाज नहीं होती। नमाज के लिए दुपट्टा मोटा इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरा दोनों हाथों घुटनों तक और दोनों पाँव टखनों तक। इन 3 अज़ा के अलावा नमाज में पूरा बदन ढकना औरत के लिए नमाज के सही होने की शर्त है। उसकी नमाज नहीं होगी। ख्वातीन का ये कहना है कि जब बंदों से पर्दा नहीं तो खुदा से क्या पर्दा, बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला से तो कपड़े पहनने के बावजूद आदमी चुप नहीं सकता, तो क्या पूरे कपड़े उतार कर नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी जाएगी। फिर बंदों से पर्दा ना करना एक मुस्तकिल गुनाह है। जो औरत इस गुनाह में मुब्तला हो उसके लिए ये कैसे जायज़ होगा कि वो नमाज में सतर ना ढांके। अलगर्ज औरतों का ये शोबा शैतान ने इनकी नमाज गारत करने के लिए ईजाद किया है। नमाज के दौरान सर खुल जाए और 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार तक खुला रहे तो नमाज टूट जाएगी, और अगर सर खुलते ही फ़ौरन ढक लिया तो नमाज हो गई। नफल नमाज तो बैठकर पढ़ने की इजाज़त है, गो बैठकर पढ़ने का आधा सवाब मिलेगा, लेकिन फ़र्ज़ नमाज बैठकर नहीं होती, क्योंकि क़याम नमाज का रुकन है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। और असूल ये है कि नमाज का रुकन फोत हो जाए तो नमाज नहीं होती। लिहाजा जो औरतें फ़र्ज़ नमाज बग़ैर माजूरी के बैठकर पढ़ती हैं, उनकी नमाज नहीं होती। हाँ, जिस्म का सही तरीके से ढांपना ज़रूरी शर्त है। पहुँचों तक हाथ खुले हों तो मज़ायका नहीं। सीने पर ओढ़नी होनी चाहिए। सजदे में दुपट्टा नीचे आ जाए तो भी नमाज हो जाती है। औरत का जमा होकर इस तरह नफल नमाज जमात के साथ अदा करना बदतरीन बिद्दत है और मुताद्दिद गलतियों का मजमुआ है, जिसकी वजह से वो सख्त गुनाहगार है। और नेल पॉलिश और आधी आस्तीन वाली औरतों की तो इनफरादी नमाज भी कबूल नहीं होती। फजर की नमाज तो औरतों को अव्वल वक्त में पढ़ना अफसल है और दूसरी नमाज मस्जिद की जमात के बाद पढ़ना अफसल है। जुमा जमात और ईदैन की नमाज औरतों की ज़िम्मा नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत ज़माना चूँकि शर व फसाद से खाली था, इधर औरतों को वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम सीखने की ज़रूरत थी। इसलिए औरतों को मसाजिद में हाज़िरी की इजाज़त दी, और इसमें भी ये क़यूद थी कि वह पर्दा जाएं, मैली को चेली ना जाएं।
زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجد سے نہ روکو، ان کی اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت ام حمید رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب لوگ دور اور تاریک ترین کونوں میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دیں۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی، وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ یہ دعا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی تھی، تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے، عورتوں نے جو نئی روش اختیار کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے، ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے، اس لیے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نہیں بدلی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت بدلنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن جن قیود و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان قیود و شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے جو در حقیقت حکمہ امت ہیں، عورتوں کی مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دے دیا۔ گویا یہ چیز اپنی اصل اعتبار سے جائز ہے، مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے۔ اب اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ایک چیز جو ہے جائز و حلال ہے، وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اس لیے اسے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لکھیں۔